اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعۃ المبارک کو جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ کریم کی کروڑہاں یہ رحمتیں ہیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں ہمیں بنایا ہے۔ رب تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی کے ناظرین، اللہ کے دوست اور اللہ کے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت داخل ہو جائے اور جو محبت الہی کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں، تو یقیناً یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے دوست ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں نا اپنے اشعار میں، دعائیہ کلمات ہیں، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ارشاد فرمایا کہ اور وہ جو ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر ان کی محبت اللہ کے ساتھ، اللہ سے محبت، اور اللہ رب العالمین کی محبت کے جو تقاضے ہیں انسان جب ان کو پورا کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، رب تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات، خوشی ہو غمی ہو، ان سب کو اللہ کی رضا والے کاموں کی طرح، یعنی اللہ کی رضا کو تمام کاموں پر ترجیح دے۔ خوشی اور غمی کے معاملات ہوں، کاروبار اور تجارت کے معاملات ہوں، ملازمت ہو، روزمرہ کے معاملات ہوں، آپس میں ملنا جلنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے یا روکنا ہے، یہ سب کا سب جب للہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرماؤ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا، میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔
رب نے زندگی دی ہے تو اب اس زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رب کی محبت میں ان لمحات کو گزارنا، محبت الہی کا مل جانا اور اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ انسان سے، یہ مسلمان سے مطلوب ہے، یہ مقصود ہے کہ رب سے اسے اتنی محبت ہو۔ اور جس وقت رب سے آدمی محبت کرتا ہے نا، تو اس کا پھر تقاضا، جب تقاضے بھی پورے کرتا ہے تو پھر آدمی اپنی مرضی پیچھے رکھتا ہے، رب کی مرضی اور رب کے رضا والے کام مقدم کر دیتا، پھر اس کی کوئی مرضی نہیں۔ اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے تو وہ رب کے بتائے ہوئے کاموں کے مطابق خرچ ہوتا ہے، وہ مال کہیں سے لیتا ہے تو وہ بھی جیسا رب نے فرمایا ویسے لیتا ہے، اس کا دینا لینا یہ اس طور پر ہوتا ہے۔ وہ کسی سے ملتا ہے تو بھی رب کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے جدا ہوتا ہے تو بھی رب کی رضا کے لیے۔ اسی کو حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی کا کسی سے محبت اللہ کی وجہ سے ہو، اور اگر کسی سے عداوت ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہو، کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں دے رہا ہے، اور کہیں روکنا ہے وہ بھی اللہ کی محبت میں، تو جب ایسا ہو جاتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، وہ کامل ایمان والا مسلمان بن جاتا ہے۔ منشن کے ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا، تو میں سو رہا تھا وہاں، تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے جنید، میں گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ رب تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سری، میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سارے لوگ کہنے لگے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے دنیا کو پیدا کیا تو 90% افراد بھاگ گئے دنیا کی طرف، 10% بچے۔ ان 10 میں پھر جب میں نے جنت کو پیدا کیا تو ان 10 میں سے پھر 90% بھاگ نکلے اور اس میں آگے 10 بچے۔ پھر یہ وہ 10% تھے کہ جن پر میں نے ذرہ برابر کوئی مشکل مصیبت کو ڈالا، آزمائش میں ڈالا، تو ان 10 میں سے 90% پھر بھاگ نکلے اور بقیہ 10 بچے۔ جب یہ 10 بچے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ، تمہارا مقصود کیا ہے؟ تم نہ تو دنیا کی طرف راغب ہوئے، نہ تم جنت کی تخلیق کے بعد ان 90% افراد کے ساتھ بھاگ نکلے، نہ مصیبتیں آنے پر کسی طرح کی تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو وہ 10% افراد کہنے لگے اے اللہ، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، بس تو ہی ہے، تیری ذات ہے، ہم تیری محبت میں ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں بڑی آزمائشوں پر، بڑی تکلیفوں میں ڈالوں گا، آزمائش کروں گا، اور ایسی تکلیفیں ہوگی کہ اگر ان کو پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان میں برداشت کی سکت نہ ہوگی۔ تم کیسے برداشت کرو؟ تو وہ کہنے لگے اے اللہ، جب ہمارا مقصود ہی تیری ذات ہے اور تیری رضا ہے، تیری مرضی ہے، تو پھر جیسی بھی آزمائش ہوئی اے اللہ
تو ہمیں ان میں کامیاب پائے گا۔ ہم تیری بارگاہ میں ناشکری یا بے صبری کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے سچے اور محبوب بندے ہیں، یہ میرے سچے اور محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ایسی محبت انسان کے دل میں جب داخل ہو جائے کہ وہ دنیا کی طرف بھی راغب نہ ہو۔ کہتے ہیں نا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا سے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا، جو تیرا طالب ہو، جو تیرا طالب ہو اور میری عبادت نہ کرے، میری عبادت کی طرف راغب نہ ہو اور تیرا طالب بن کر رہے، تو دنیا سے اللہ نے فرمایا کہ تو اسے تھکا دے، اور فرمایا جو میری عبادت اور میری مرضی چاہے، تو دنیا سے اللہ نے فرمایا کہ اب تو اس کی خدمت کر، کہ جو میرا ہو گیا تو اس کے پیچھے جا، اور جو تیرا بنے تو اسے تھکا دے، نہ تو ملے اسے، نہ رب کی رضا اس نے پائی، نہ رب کی مرضی والے کام کیے، نہ اللہ کی محبت کا محق اس کے پاس آئی، اور دنیا کی طرف طالب رہا تو دنیا بھی اسے کما حق ہرگز نہ ملی، اور مل بھی سکے تو دنیا کا طالب کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس سے سیر ہو جائے، اس کا دل بھر جائے، ختم ہو جائے، نہ حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو تو کہے گا دوسری وادی آئے، دوسری ہو تو کہے گا تیسری آئے۔ دنیا کے مال و زر سے، اس مال کی محبت سے کسی آدمی کا دل وہ بھر نہیں سکتا ہے، یہ ہرس ختم نہیں ہو سکتی، یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور یہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کاروبار سے دوسرا، بینک بیلنس بڑھانا، اور یہ سارے معاملات اس کے اندر رہتے ہیں۔ منشن کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جسے اگر ہم زندگی میں نافذ کر لیں اور اطمینان قلب کے ساتھ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے کئی کام جو بظاہر بکھرے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، اور کام ہوتے بھی نہیں ہیں، پورے ہی نہیں ہوتے، اور جو کماتے ہیں اسے پوری پڑتی نہیں ہے، ان میں ہمیں آسانی مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہو، اللہ عز و جل اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ اور فرمایا جو دنیا کا طلبگار ہے، اللہ اس کا فقر اس کے آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی وہ ہر وقت یہی دیکھتا ہے میں بڑا مالی طور پر کمزور ہوں، میں ہی پریشان ہوں، میرے یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ۔ فرمایا اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو بھی منتشر کر دیتا ہے، اور فرمایا دنیا کا مال اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں، جتنا اس کے مقدر میں۔ آدمی لاکھ کوشش کر لے، جو مقدر میں نہیں ہے کبھی نہیں لے سکتا، اور جو کچھ مقدر میں ہے وہ اسے ضرور ملے گا، چاہے یہ کہیں بھی ہو۔ تو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان اس میں ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر آدمی صابر رہے، اس پر آدمی شاکر رہے۔ صوفیہ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی طرف لے جانے والے جو کام ہیں ان میں سے
چند باتیں ذکر کی، اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پر نعمت کم ہو وہ شکر بہت زیادہ کر دے، نعمت کم اور شکر بہت زیادہ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم اضافہ کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرے شکر گزار بنو، نا شکرے نہ بنو، نا شکرے نہ بنو۔ تو صوفیہ اکرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پیارا بندہ بننے کے لیے جو مین وصف کہ نعمت تھوڑی ہو، شکر بلند ہو، اس کا زیادہ ہو۔ میں اور آپ اپنے اندر دیکھ لیں، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، رزق کی فراوانی، کاروبار بھی اچھے، ملازمتیں بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا نعمت کی کمی ہوتی ہے تو ہماری زبانوں پر ناشکری والے کلمات آ جاتے ہیں، اور جب کبھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم شکر کی طرف نہیں بڑھتے، یعنی بالکل الٹ سم چل رہے۔ اچھا، دوسرا مرحلہ صوفیہ فرماتے ہیں مصیبت بہت بڑی ہو تو اللہ والوں کا صبر کا دامن نہیں چھوٹتا، صبر کا دامن، نعمت تھوڑی پر وہ شکر کرتے ہیں، اور مصیبت بڑی ہوتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ اور ابتداً جو حکایت ہم نے سنی کہ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں آزمائش بھی فرماتا ہے، اور پھر جو کامیاب ہوتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے انہیں۔ جنہیں اللہ پسند کرے وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ تو جو آدمی دین کے اندر جتنا قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، روایت میں فرمایا گیا تمہاری آزمائش تمہارے دین کے معاملات کے اعتبار سے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہم رزق حلال بھی کماتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے بھی ہمارے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اجتماعات میں بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو رہے، ہماری پریشانیاں بعض اوقات بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو شیطان انہیں ورگلاتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو، نہ یہ شیطان کا بہکاوے میں مت آئیے گا۔ اللہ آزمائش فرماتا ہے، اور یہ آزمائش اللہ نے اپنے نبیوں کی بھی آزمائش فرمائی، مختلف آزمائش میں وہ رہے۔ ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے پڑھ لیں اور پھر اپنی آزمائشیں دیکھ لیں، قطعاً کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، قطعاً کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میرے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے۔ جنہیں خبر دی گئی ہو کہ آپ کے گھر چھت گری ہے، سارے بیٹے انتقال کر گئے، اور وہ کہیں کہ اللہ کی حمد ہے اس پر بھی کہ اللہ نہیں دیے تھے، رب نے لے لیے۔ خبر دی گئی ہو سارے جانور آپ کے ہلاک ہو گئے، مال چلا گیا، آپ اس پر بھی للہ الحمد کی کلمات کہیں، اور پھر آپ جسمانی طور پر مرض میں مبتلا ہوئے اور تکلیف میں تھے، اور یہ آزمائش 1-2 دن کی نہیں تھی، یہ آزمائش مہینے کی نہیں تھی، یہ آزمائش 6 مہینے کی نہ تھی، یہ آزمائش 12 مہینے 1 سال کی نہ تھی۔ تفسیروں میں بیان کیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش 12 سال اور بعض اقوال میں 18 سال بیان کی، یہ رہی۔ آپ اس میں رہے،
اور اتنے سال تک آزمائش میں رہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی، اللہ مجھے تکلیف پہنچی، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو بہترین رحم فرمانے والا، سب سے بہتر تو رحم فرمانے والا، جن کی زندگی کے 12 سال تکلیف میں گزرے ہوں اور وہ رب کو یہ کہے تو رحم فرمانے والا، یہ کیا پیچھے اتنا عرصہ یہ کیا سلسلہ تھا، لیکن اب بھی رب کو کہے تو رحیم ہے، یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ جی ہم چند کے ناظرین یہ سیکھنا ہے، سارا کچھ ملے اور ہم سارے دعویٰ کریں اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو یہ دعویٰ پھر بغیر دلیل کے ہی ہوگا۔ لیکن جب کچھ بھی نہ ہو، جب کچھ بھی نہ ہو اور پھر ہم سب کہیں، پھر انسان کہے مجھے اللہ سے محبت ہے، تو بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں تکلیف بڑی پر صبر ان کا بہت بڑا ہو، اور نعمت چھوٹی پر شکر ان کا بہت بڑا۔ اللہ ہمیں بھی صابرین میں ہمارا شمار فرمائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں جو عرض کرتے ہیں، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اور جب آدمی کو رب سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ رب کا پیارا بندہ بنتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت والے کام کرتا ہے۔ اللہ کن سے محبت فرماتا ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے انسان، اور توبہ کے لیے، استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی گناہ کے بعد ہی استغفار، بس توبہ کرتے رہے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، تمہیں مسلح دھار بارش عطا فرمائے گا، تمہاری مدد کرے گا، مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ رب کی نعمتیں ہیں، رب سے استغفار کریں، رب یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم، یعنی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، گناہ سے پاک، سارے نبی معصوم، سارے فرشتے معصوم، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام سید المعصومین، ان تمام کے سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ استغفار کرتے، کتنی بار؟ 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے، 70 مرتبہ، اور ایک حدیث میں 100 مرتبہ کا بھی۔ علماء نے لکھا اس کی حدیث کی شرح میں کہ یہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک بات فرمائی یہ ہماری ترغیب کے لیے تھا اس لیے آپ استغفار کرتے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمائی گئی، ایک تو ہماری تعلیم کے لیے، دوسرا یہ استغفار خود ایک عبادت ہے، اس لیے آپ اس عبادت کو بجا لاتے۔ استغفار کرو، اللہ ثواب دے گا، عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے جائیے، عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو استغفار بھی کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ لوگوں کو تو ارشاد فرما دے داؤد، لوگوں سے کہہ دے اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال لے، کیونکہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرمایا داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ مجھے تنہائی میں بھی یاد کرتا ہے جبکہ لوگ
غافل ہوتے ہیں اس وقت میرے ذکر سے، اللہ اکبر، اور وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، جبکہ بھولنے والے غفلت میں ہوتے ہیں وہ میری نعمت پر شکر کرتا ہے۔ تنہائی میں بھی رب کو یاد کرنا یہ رب کی محبتوں کی نشانی ہے، علامت ہے۔ میں اور آپ اپنی تنہائیوں کو چیک کریں، اگر تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، حدیث میں فرمایا آدمی اکیلا بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ رب کو یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں یہ سچی عقیدتیں عطا فرمائے، سچی محبتیں عطا فرمائے، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت ہو، حضور کی آل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام آل مردوان کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہوں۔ اللہ کریم ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے